بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ سمیت ڈی جی صاحب، قاضی صاحب اور نیب کے جو تفتیشی ہیں سب کو اچھی طرح کیوں دھویا؟ خان کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ سیاست میں اگر مداخلت نہیں کر رہے تو پھر اڈیالہ جیل میں میجر کیوں رکھا ہوا ہے؟ چودھری نثار کی ایک بڑی اہم ملاقات، سیاست میں واپسی اور درمیانی راستے کے لیے شہباز شریف کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے اختلافات میں شدت بھی آ گئی۔ مریم نواز کے الگ الگ فیصلے اسٹیبلشمنٹ سے وجہ کیا بنی؟ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بڑے اہم فیصلے اور جلسے کی جو پورے ملک میں تیاریاں ہیں اس میں جلسہ گاہ میں ڈی جے بٹ کی بھی انٹری ہوگی۔ الیکشن کمیشن بہت بڑی واردات کر رہا ہے جو پکڑی گئی ہے، آپ نے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اور بلوچستان میں تبدیلی ہے، سرداروں کی، مولویوں کی سیاست کا خاتمہ ہے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی محنت رنگ لے آئی۔ اور شاہی خاندان کے اوپر پرچہ، چانسلر، آپ کو پتہ ہے وائس چانسلر کو مریم نواز نے فارغ کر دیا۔ سوشل میڈیا سے امریکہ بھی بڑا تنگ، بائیڈن حکومت کے بعد اب کملا ہیرس بھی چیخ اٹھی سوشل میڈیا پہ۔ اور عمران خان نے ایک دفعہ پھر اعصاب کی جنگ میں جو آج وار کیا اس کی میں پہلے تفصیل بتاؤں۔ خان نفسیاتی دباؤ ڈال رہا ہے اور پوری طرح کامیاب بھی ہے۔ اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو پہلے ہی دباؤ میں ہے، آج عمران خان نے جو باقاعدہ طور پر نام لیے ڈی جی ایس پی آر کا، آرمی چیف کا، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کا، چیف جسٹس کا، قاضی فائز کا، نیب کے تفتیشی افسر کا، چیئرمین نیب کا، سب لوگوں نے عمران خان سب کا نام لیا اور یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے۔ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غیر سیاسی ہیں یا نہیں، لیکن خدا کے واسطے اگر نہیں ہے تو ہو جائیں، اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اور یہ اگر غیر سیاسی اب ہو رہے ہیں تو ملک کے لیے اچھی بات، اگر یہ کہہ رہے ہیں پہلے سے غیر سیاسی ہیں تو پھر یہ غلط بیانی ہے۔ آج یہ اعلان بھی تھا خان کا کہ جسے یہ لوگ سیاست سمجھ رہے ہیں وہ میرے لیے جہاد ہے، ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، عمران خان بار بار اسی لیے ملک چھوڑنے کی بات کرتے کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے بار بار، جس طرح خان ماضی میں کہتا تھا این اور نہیں دوں گا، تو پھر بعد میں پتہ چلا عمران خان کو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ باہر چلے جائیں۔ عمران خان نے اس کا جواب دیا، میں اور میری بیوی جیل میں، اس کی وجہ آرمی چیف ہے۔ ان کا نواز شریف سے تحریری لندن معاہدہ ہوا جو عارف علوی اور علی زیدی کے ذریعے عمران خان نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ مجھے اس معاہدے کا علم ہے، اور پھر وہ میڈیا میں بتایا بھی خان نے۔ نیب کی ترامیم کا بھی پوچھا گیا کہ یہ تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، توشہ خانہ 2 آپ کا کیس ختم ہو رہا ہے۔ خان نے کہا دیکھیں مجھے اس میں فائدہ نہیں چاہیے، 7000 قیدی اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے، یہ این آر او نمبر 2 ہے، اور میرا تو ایک کیس ختم ہوا ہے لیکن اس کیس سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ویسے بھی جو نیب کا کیس تھا، عمران خان نے اس کا بتایا کہ چوری کے نئے راستے کھول رہے ہیں، نہ تو ہم نے یہ آرڈیننس بنایا تھا نہ ہم نے کیسز بنائے تھے۔ یہ ایک کیس شہباز شریف کا جو مقصود چپڑاسی کا، وہ جو شوگر مل کا کیس تھا، وہ کرپشن پکڑنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اب یہ ترامیم کے بعد ان کی کرپشن پکڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جو کیس عمران خان پہ تھا وہ 1,80,00,000 کا ہار تھا، جس کی قیمت انہوں نے 3 ارب بنا دی۔ اور نیب کے چیئرمین کو اور تفتیشی افسر کو اور گواہ انعام شاہ کو عمران خان نے کہا تینوں کو میں عدالت میں لے کے جاؤں گا، جس کی وجہ سے میری بیوی 7 مہینے سے بے گناہ جیل میں قید ہے۔ آج کی جو گفتگو تھی میں سے غور کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایک قدم پیچھے ہٹ رہی ہے تو اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ خان کو ایک تو عوامی طاقت کا اندازہ ہے، اور دوسرا عمران خان اپنے پتے صحیح وقت پہ شو کرتے ہیں، اور فرنٹ فٹ پہ عمران خان کریز سے نکل کر جو کھیل رہے ہیں، کیونکہ انہیں آؤٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، وکٹ بچانے کا معاملہ نہیں ہے۔ خان کو پتہ ہے وہ پہلے ہی بے گناہ جیل میں قید ہے، بشرا بی بی بھی آپ کو پتہ ہے 7 مہینے سے بے گناہ قید ہے، اور خان کے ساتھ تو دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نتھنگ ٹو لوز، کھونے کا کچھ ہے نہیں اور پانے کو البتہ بہت کچھ ہے۔ خان یہی سوچتا ہے اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا، آئین اور قانون کی جیت، جمہوریت کی جیت، پاکستان کے لوگوں کی جیت۔ تو اس لیے عمران خان چاہتے ہیں اس پتھر کے دور سے پاکستان کو نکالیں اور وہ کھل کے کھیلیں۔ پارٹی رہنماؤں کو بھی آج سخت وارننگ کا پیغام دیا، ان کا کردار، ان کا کام عمران خان دیکھ رہے ہیں، اور واضح الفاظ میں کہا کہ یہ سب کی جو پرفارمنس ہے میرے سامنے ہے، آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کا ٹکٹ کا یہ لوگ سوچے بھی نہ۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو بیسیکلی خاموش ہیں، عملی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے، اور یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے، سب کے چہرے سامنے ہیں کہ کون اس وقت ایکٹیو ہے، کون موبلائز عوام کو کر رہا ہے، کون عوام میں جلسے تحریک کے لیے کوشش کرتا ہے، کون سرے سے غائب ہے یا ٹانگیں ایک دوسرے کھینچ رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری وہ پنجاب کی طرف سے نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کا بھی اشارہ آج ادھر ہی تھا۔ جنرل فیض کے معاملے پر بھی عمران خان نے بڑی کھل کے بات کی کہ اگر وہ میرے پاس آتا بھی تھا تو وہ جنرل باجوہ کی مرضی سے آتا تھا، اگر کیس چلانا ہے تو پھر جنرل باجوہ سے شروع کریں، اسے بھی کٹہرے میں لائیں اور اوپن ٹرائل کریں۔ یہ اوپن ٹرائل کی بات عمران خان کیوں کر رہے ہیں، اس کی بڑی اہم وجہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیں مشہور معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی، اس کا ایک بڑا اہم بیان بھی سامنے آیا کہ مریم نواز اور جنرل فیض کے رابطے، وہ خود اس کا عینی شاہد ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے ہوئے کہ لندن میں جو نواز شریف موجود تھا، لندن پلان آپریشن کی جو سرپرستی تھی وہ جنرل فیض حمید کر رہا تھا، اسے لیڈ کر رہا تھا۔ تو عمران خان اسی لیے اوپن ٹرائل کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ معاملات کھلے تو پھر ساری دنیا کو یہ اصل کردار سامنے آ کے نظر آئے کہ کس نے لندن پلان کے بعد عمران خان کی حکومت کیسے گرائی، کس کو کس طرح سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگیں، وہ ساری واردات۔
اور عمران خان نے آج جو ہے سوشل میڈیا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. اور جو سب سے اہم بات آپ دیکھیں کہ بائیڈن کی جگہ جو امریکی صدر کملا ہیرس آ رہی ہے, آج وہ بھی وہی باتیں کر رہی کہ اقتدار میں آ کے سب سے پہلے سوشل میڈیا کو نتھ ڈالیں گے, کنٹرول کریں گے. اور یہ وہی الفاظ, وہی بیانیاں جو پاکستان میں آپ کو بار بار سنائی دیا جاتا ہے. اس نے ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہا, باقی سارا معاملہ وہی تھا. اب جلسے کی میں بات کروں, 8 ستمبر کے بڑا اہم معاملہ اس وقت تحریک انصاف کی تیاریاں عروج پہ. اور مشہور و معروف ڈی جے بٹ جو ساؤنڈ سسٹم تحریک انصاف کا بڑا مشہور تھا, آج وہ بھی نظر آیا 2 سال بعد. اور پشاور میں امیدوار جو ہیں وہ بسوں کے اوپر جیل کے اسیران اور پوری تحریک میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کی تصاویر بھی لگا رہے ہیں. اور قابل ذکر طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی. سمابیہ طاہر گھر گھر جا کے خواتین کو جلسے کے لیے پیغام دے رہی ہیں. پشاور میں شیخ افضل مروت قصہ خوانی بازار میں کمپین چلا رہا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اسی طرح کراچی میں بھی اور بہت سارے علاقوں میں بھی. نعیم پنجوتا بہت محنت سے جلسے میں جان مار رہا ہے. ابھی اس کی ایک ٹویٹ بھی آئی کہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کا پیغام تھا کہ کارکنان پہلے ہی پہنچ جائیں. تو میرے خیال میں یہ پولیس کی کوشش صرف تعداد کم کرنے کی ہو سکتی ہے, کوئی جلسہ تو اب روک نہیں سکتے. اب یہاں دیکھیں سوشل میڈیا تحریک انصاف کے جو محبت کرنے والے ہیں یا خان کے چاہنے والے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک لسٹ بنا کے اپنے اپنے حلقے کے نمائندوں کی اور ان پر سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالیں. جو لوگ آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آتے, کیونکہ بہت سارے لوگ غائب ہیں بالکل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح. 93 امیدوار قومی اسمبلی میں ہیں, پنجاب اسمبلی میں 107 ہیں, خیبر پختونخوا میں کوئی 90 کے قریب ہیں, اور سندھ میں بھی اسی طرح 9 لوگ وہاں پہ ہیں, بلوچستان میں بھی ان کے کچھ لوگ ہیں, پھر سینٹ میں دیکھیں بہت بڑی تعداد میں. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد, تقریباً 500 کے قریب یہ سارے بنتے ہیں. اور 2434 لوگ تو صرف ٹکٹ ہولڈر تھے جنہوں نے ٹکٹ جمع کروائے تھے. تو ایک بڑا ریکارڈ ہے یہ. تقریباً 3000 لوگ میں نے حساب لگایا بنتے ہیں تحریک انصاف کے جو اس وقت موجود ہیں, رہنما ہیں یا حلقے کی قیادت یا سیاست سمجھتے ہیں. اگر یہ 500 لوگ بھی صرف اپنے ساتھ لیں, جو اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے, تو یہ تقریباً 15 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اب دیکھیں تمام تر دشواریوں اور مشکلات میں 15 لاکھ میں سے 5 لاکھ بھی اگر آپ نکال دیں تو 10 لاکھ بندہ جلسے میں ہونا چاہیے. اس مہم چلانے کے لیے بجائے سوشل میڈیا یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے نہیں چاہیے, اب کارکنان کے ساتھ گراؤنڈ پہ آئیں. عوام تو اپنی مدد آپ کے تحت پہنچنے کو تیار ہے. پنڈی کی دیکھیں آبادی اگر آپ سر دیکھیں تو 25 لاکھ ہے. اسی طرح اسلام آباد کی آبادی بھی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے. اٹک بھی وہاں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب آبادی ہے, اور ٹیکسلا میں بھی 85,000 1 لاکھ. خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جو بات, وہ 4 کروڑ لوگ ہیں, صرف 5-10% لوگ وہاں سے آ جائیں, صرف 5-10 تو 20-40 لاکھ تو یہ ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو یہ لاکھوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب انتظامیہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہے. جی ٹی روڈ بھی بند کیا ہوا ہے. موٹر وے کا استعمال کر کے جو لوگ AWT انٹرچینج سے جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے, پھر جو پشاور اور لاہور کے لوگ آئیں گے, پنڈی سے آئیں گے, وہ دھمیال روڈ اور گرجا گھر کے ذریعے چکری انٹرچینج سے, پھر وہاں سے موٹر وے کے ذریعے AWT پہنچیں گے. بڑا لمبا وایا کیا انہوں نے. اسلام آباد میں بھی ایسے ہی, پھر مری سے بھی ایسے ہی لوگ آ رہے ہیں, چکبیلی, جیلم, سارے جو قرب و جوار ہے. تو بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اب اس جلسے پر اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑی سخت ناراضگی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں اجازت دی, اور کیونکہ انہیں اگلے جلسے کا خطرہ ہے. انہیں اسلام کا جلسے اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ 22 ستمبر جو لاہور کے جلسے کا اعلان ہے, اب اسی لیے اجلت میں انہوں نے پرامن احتجاج بل جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پاس کروایا. تو کوشش ان کی یہی تھی کہ مریم نواز تو دیکھیں حکم دے رہی ہے کہ جلسے کے جانے والوں کے لیے روکا جائے. پنجاب پولیس کو کہہ رہی ہیں ان کو پکڑیں, ان کو باقاعدہ سرکولر میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگایا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں. اب یہاں دیکھیں جو نعیم پنجوتا نے جیل سے نکل کر باہر بات کی پہلی کہ یہ جلسہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے ہو رہا ہے. تو اب میرے خیال میں اب نون لیگ یا پیپلز پارٹی تو خیر ہے ہی نہیں, ان کے اختیار میں معاملہ نہیں ہے. یہ کنٹینر لگا کے, روٹ لگا کے, جو راستے بند کر کے پکڑ دکڑ نظر آ رہی ہے, صرف اور صرف پنجاب میں نون لیگ خوف و ہراس کے بڑھاوے کی کوشش ہے کہ اسلام آباد کے بعد جو اگلا پڑاؤ جو لاہور میں نا اسے روکنا ہے. انہیں اسلام آباد کے جلسے کی اتنی فکر نہیں ہے. یہ اجلت میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. یہ جو بل انہوں نے 2024 پرامن احتجاج منظور کروایا, یہ صرف اور صرف اسلام آباد کے لیے. یاد رکھیں لاہور میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اسلام آباد میں جو بھی قانون بنایا گیا یہ اس کا معاملہ صرف اس جلسے کی حد تک اس جگہ کو مختص کرنا, اجازت لینا یا پرامن انتظار سے کرنا. انہوں نے تو ایک شک رکھی ہے کہ پولیس افسر جب چاہے جلسہ منتشر کروا سکتا ہے اور بغیر اجازت کے جلسے کی 3 سال قید اور 10 سال قید دوبارہ اگر کریں. لیکن یہاں یہ یاد رکھے کہ جلسے ہمیشہ پرامن ہی ہوتے ہیں. جب طاقت سے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ پرامن نہیں رہتے. تو میرے خیال میں یہ تو انتظامیہ کی حد تک ہے وہ کیا کرتے. ویسے یہ آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی بھی ہے, اور تحریک انصاف نے تو پورے پاکستان میں جلسوں کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اب جو پارلیمنٹ اس وقت چونکہ ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, ایک ہی صرف کام ہو رہا ہے, دڑا دڑ قانون چھاپی جا رہے ہیں جو بعد میں مذاق بنتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری کلمبیز ہے. جس طرح نیب کا قانون انہوں نے بنایا, دیکھ لیں ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی, جلسوں کو روکنے کی کوشش کی. تو ان سارے معاملات میں ان کا 2 نمبریاں ہوں گی. نیب کا البتہ معاملہ جو ہے وہ کچھ تفصیلات, لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے کہ اس میں نیب ترمیم میں جو کیا کیا اصل معاملہ ہوا کیا.
تو اس میں تو دیکھیں ایک تو چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال ہوگی ہے، 1 سال اس میں سے کم ہو گیا، اور اس کے جانے کے بعد فوراً ڈپٹی چیئرمین اس کی جگہ بنے گا، وہ قائم مقام چیئرمین ہوگا۔ 50 کروڑ سے کم مالیت کے جو بدعنوانی کے کیسز ہیں وہ اب نیب تحقیقات نہیں کر سکے گی، اور اس میں جو دھوکہ دہی سے فراڈ کر کے مال بنایا جاتا ہے اس میں جب تک 100 کے قریب متاثرین نہیں ہوں گے تو بھی وہ کیس نہیں بنے گا۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آتا ہے کیس، اور ریمانڈ کا دائرہ بھی 14 دن سے 40 دن کا انہوں نے بڑھایا ہے۔ نیب جو آپ کو پتہ ہے وفاق کے صوبائی اور لوکل جو ٹیکس کے معاملات تھے اب اس پہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ ملک کے اندر بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ اب نیب کے دائرہ اختیار سے باہر چلے گئے، پہلے سارے ان کے انڈر آ گئے تھے۔ اب جو نیب کے کیسز ہیں وہ ڈائریکٹ متعلقہ حکام ہیں یا عدالتیں ہیں ان کے پاس جائیں گے۔ جیسے خان کا جو کیس ہے اس میں بھی یاد رکھے 13 کروڑ کا انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے، وہ بھی اب نیب کی تحقیقات کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے۔ لیکن شہباز شریف، آصف زرداری اور ان کے سب کے نیب کے کیسز جو 1100 ارب کے بنتے تھے کرپشن کے سنگین کیسز، وہ نیب کے دائرے سے نکل گئے، انہیں بہت فائدہ ہوا اس کا۔ اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک ہیں بڑے بڑے، انہیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں لمبے چوڑے تو پھر اس میں سے 100 لوگ اکٹھے ہو کے نیب میں نہیں جا سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں سے بچ جائیں گے۔ خان کا جو 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق، یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت پہلے منظور کر چکے ہیں، بلکہ نیب کا جو گواہ تھا اس میں چیف فائنینشیل افسر وہ محمد زاہد، اس کا نام تھا محمد زاہد، وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی اس نے یہ گواہی دی تھی، کوئی مالی فائدہ اس میں سے نہیں اٹھایا گیا۔ بینیفیشری اس میں طالب علم تھے جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وفاقی کابینہ سے اب جو عمران خان نے اجازت لی تھی اس معاملے پہ، وہ بھی اختیارات سے تجاوز کا کیس نہیں بنتا، تو اس میں لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے، ریلیف جو ملے گا وہ یہ کیس انشاءاللہ آپ کو 1-2 دنوں میں مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ نیب میں عمران خان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا، یہ یاد رکھیں۔ لیکن نیب سے جو 4 گنا بڑا مکروہ کردار اس وقت الیکشن کمیشن ادا کر رہا ہے، اور بہت بڑی واردات، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور کاٹ کے شیئر کریں۔ 8 فروری میں آپ کو پتہ ہے پنجاب اور KP اور قومی اسمبلی کی 41 حلقوں میں رزلٹ 2 نمبری ہوئی تھی، اس کے بعد بھی 45، 46، 47 اور 49 یہ 4 فارم یہ اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہنا ہے جی جو فارم پڑھے نہیں جا سکتے انہیں ٹھیک کیا جائے گا۔ اب یہ غیر قانونی کام ہے، کسی بھی فارم میں ٹیمپرنگ آپ نہیں کر سکتے، اس میں چینجز نہیں کر سکتے۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال دور دور تک نہیں نظر آتی۔ ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر ٹریبیونل کا کام ہوتا ہے۔ نیب اب 7 مہینے کے بعد وہ سارے فارم بدلنے جا رہے ہیں، 7 مہینے کے بعد۔ اب تحریک انصاف کو فل فور اس پہ ایکشن لینا چاہیے، جلسے کے بعد اس کے بھی کام کریں، اور سپریم کورٹ میں درخواست دینی چاہیے، اور یہ باقاعدہ 38 ٹیمیں بنا کے ان تمام فارمز کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب مینڈیٹ کی واپسی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب جو اسلام آباد کے 3 حلقوں میں فارم 45 مانگ رہے تھے، ان کے پاس اب نہیں تھے، اب ایک تو وہ کیس چلے گا، فارم 45 کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فارم 47 کرنے کی کر رہے ہیں۔ لاہور میں جو 8 ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں جس میں پنجاب میں ہیوی مینڈیٹس چوری کے کیسز سننے ہیں، اس میں بھی فارم 45، 46، 49 کو دوبارہ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس یہ فارم 45 پہلے سے ہیں، تو نون لیگ کے جن لوگوں کے پاس یہ فارم 45 موجود نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن پہ رلائی کر رہے تھے اس پہ کہ الیکشن کمیشن دے گا ہمیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس تو موجود ہے، جن کے پاس نکلیں گے فارم تو وہی ہیں۔ اب عدالتوں میں جب ان کی فورینزک ہوں گی، جس میں طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا تھا، تو اس میں پکڑے جائیں گے یہ، تو اس لیے ان کا یہ معاملہ وہاں سے کامیاب نہیں ہو، لیکن صرف اور صرف یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ کیسز جو ہے وہ کسی طرح یہ فارم سارے اپلوڈ کر دیں، اس ڈاٹا کو بچا لیں، پھر 1 سال کے بعد جتنی واردات ہو، کیونکہ اس وقت حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح 1 سال ہمارا پورا ہو جائے، اور یہ 1 سال ان کا پورا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ریکارڈ میں کافی ساری جو 2 نمبریاں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 2-3 بڑے اہم معاملات ہیں، اس میں ایک تو چودھری نثار کا معاملہ، چودھری نثار کے ساتھ جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اور یہ شہباز شریف آپ کو پتہ بڑے عرصے بعد ان کی سسٹر فوت ہوئی ہیں کافی عرصے سے، لیکن وہ دعا کرنے کے بہانے گئے، انہیں پتہ ہے عمران خان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو چودھری نثار کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بیچ میں شاید کوئی میڈیٹر بنے۔ شہباز شریف آپ کو پتہ ہے ہر کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمارا کام بن جائے بس۔ اور بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں اب مولوی ہدایت اللہ ہے، ان کا بڑے بڑے جلوس اور جلسے آپ کو نظر آتے، بڑی بھاری تعداد میں لوگ ساتھ تھے ان کے، لیکن اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا صرف نام وہاں چل رہا ہے۔ آج ان کا جلسہ وہ نظر آیا، وہ مولوی صاحب کا چند لوگ تھے ان کے ساتھ صرف، تو یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ بلوچستان میں اب یہ تبدیلی واقعی بڑے ہائی لیول پہ آ چکی ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ بلوچستان کے جو سب سے اہم معاملہ آگے چلے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک وائس چانسلر کو اس وجہ سے ہٹا دیا کہ ایک نون لیگ کے قریبی وزیر کے بیٹے کو وہاں داخلہ نہیں ملا، شاہی خاندان ہے ظاہر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔